قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسادین۔ احباب گرامی، آج مومنوں کے لیے بہت ہی فضیلتوں والا، برکتوں والا، خوشیوں والا دن ہے۔ آج کا دن یوم غدیر کا دن ہے۔ آج کا دن میرے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے۔ آج کا دن تکمیل دین کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ کی نعمت کے تمام ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن اس اسلام اور دین کے مکمل ہونے پر اللہ کے راضی ہونے کا دن ہے۔ آج کا دن میرے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پہنچا دیا اس کے مکمل ہونے کا دن ہے۔ اور آج کا دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے خوش ہو کے حضرت ابو طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، چونکہ صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام کی تابعداری کا یہ تقاضا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہم سنتے ہیں کہ میرے صحابہ کی پیروی کرو، تو اگر بات اسی پہ بنتی ہے تو کرو نا میرے ابو بکر صدیق کی پیروی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے نام کے نعرے الاپنے والے آج بھی بہت سارے خاموش ہیں۔ یہ یوم غدیر تو وہ دن ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، وہ اچھل کے کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ بخن بخن لک یبن ابی طالب، کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو۔ آج کا دن علی پاک کو مبارکباد دینے کا دن ہے۔ آج کا دن علی پاک کو مبارکباد دینے کا دن ہے، اور یہ مبارکباد میرے محبوب کے صحابہ دے رہے۔ تو صحابہ کو ماننے والوں کو یہ بالخصوص چاہیے کہ جن کی زبانوں پر ہم بھی الحمدللہ اہل سنت ہیں، صحابہ کرام کے ماننے والے ہیں، تو اگر صحابہ کرام کا نعرہ زبان پر ہے تو ان کا عمل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یوم غدیر پہ انہوں نے مبارکباد دی تھی۔ ہمارا اسلام ہمیں یادوں کو مٹانے نہیں دیتا، یادوں کو آباد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تھا کہ محبوب علی کی ولایت کا اعلان کر دو، کیونکہ ہر نبی کی ولایت بھی تو ہوتی ہے، ہر نبی کی ولایت بھی ہوتی ہے۔ ہر نبی کے پاس جس طرح نبوت ہوتی ہے اسی طرح ولایت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے محبوب کریم کو اللہ کا حکم ہوا، قطع نظر اس بات کے کہ بہت ساری روایات ہیں ہماری اہل سنت والجماع کی کتب میں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ محبوب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو اس پہ اعتراض وارد ہو جاتا ہے
کہ وہ جی یہ اس کا شان نزول نہیں ہے، حالانکہ لکھا ہے مفسرین نے شان نزول، نہ بھی لکھا ہو، اس سے کوئی اتفاق نہ بھی کرے، اس بات سے تو کوئی جان نہیں نہ چھڑوا سکتا، اس سے تو کوئی آنکھ نہیں چرا سکتا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی تو تب تک بات کرتا ہی نہیں جب تک خدا رحمان اس کو حکم نہیں دیتا کہ یہ بات کر۔ شان نزول کے جھگڑے میں پڑو گے تو اس آیت کے حکم سے تو باہر نہیں نکل سکو گے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نبی اعلان نہیں فرماتا۔ تو میرے محبوب کریم 10 ہجری کو حج سے واپس آ رہے ہیں، تو برادران اسلام اس سے پہلے وہ واقعہ مومنین ایمان والوں نے بڑی جب سے ہوش سنبھالا ہم سنتے آ رہے ہیں، تو حصول برکت اور تبرک کے لیے، تبرک کے حصول کے لیے وہ واقعہ بھی مختصراً میں عرض کروں گا، حالانکہ وہ تو ہمیں الحمدللہ ہر ایمان والے کو زبانی یاد ہے، میرے مولا کی ولایت کا واقعہ، لیکن میں عرض کر دوں، حیرانگی ہوتی ہے ان انسانوں پر کہ جو اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں عرض کر دوں یہ جو میرے مولا علی کی ولایت کی جو حدیث پاک ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محمد مولا ہوں علی اس کا مولا ہو، اس حدیث پاک کو 110 صحابہ کرام نے روایت کی۔ کتنے صحابہ نے؟ 110 صحابہ۔ ایسی عظیم المرتبت روایت ہے، یہ میرے سامنے نام پڑے ہوئے ہیں، میں چند ایک نام آپ کے سامنے لے دیتا ہوں، کیونکہ میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر جہاں ہو جائے اس جگہ پر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ نام ہے اور یہ وہ صحابہ ہیں جو علی پاک کی ولایت کا آگے روایت کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضرت ابی ابن کعب، حضرت ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ ام مومنین کی ماں بھی ہیں، حضرت ام ہانی، حضرت برا ابن عازب، حضرت سیدنا ابو سعید بن ثابت، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن بدیل، حضرت حذیفہ الیمانی جو رازدان مصطفیٰ ہے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت خزیمہ ابن ثابت، حضرت زید زبیر بن العوام، حضرت زید بن ثابت، حضرت زید بن عبداللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن عبادہ ابن سامت، حضرت سیدنا سعید ابن زید، ابو طفیل عامر بن واصلہ، ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عمر فاروق، اور جملہ بنو ہاشم، اور جملہ ائمہ طاہرین، اور جملہ اولاد مصطفیٰ اولاد رسول پاک، سب اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور 84 کے قریب تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا، 100 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کیا، 100 سے زائد صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ بھئی روایت تو وہاں 1 لاکھ کم و بیش 20-25 ہزار صحابہ جمع تھے جہاں میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا، اور میں عرض کروں گا آپ کو کہ اعلان ہوا تھا تو کیا کیا ہوا، وہ بھی عرض کروں گا۔ حکم ہوا تھا کہ یہ جاؤ جا کے بتاؤ اپنے گھر والوں کو، سب نے بتایا، لیکن محدثین نے جو نام ہمیں دیے تقریباً اصول حدیث کے اعتبار سے، سند کو آگے روایت کرنے کے اعتبار سے، جو راوی ہیں متن کو روایت کرنے کے اعتبار سے جو اسانید اس کی بیان ہوئی ہے، ان میں جن صحابہ کا ذکر ہوا ہے وہ کم و بیش 100 سے زیادہ صحابہ، اتنے صحابہ سے روایت ہونے والی یہ ایک حدیث پاک ہے
جس میں میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اے صحابہ بتا دو کائنات والوں کو کہ جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ ایسی خوبصورت روایت ہے کہ جس کو کتنے متعدد صحابہ کرام روایت فرما رہے ہیں. اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی آپ روایت فرماتے ہیں، آپ کی روایت میں نے پڑھی، میری نظروں سے گزری، سر العالمین آپ کی کتاب ہے امام غزالی کی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کرام جو محدثین ہیں، جو فقہاء ہیں، وہ ان دو باتوں پر متفق ہیں. وہ کون سی باتیں؟ ایک یہ بات کہ اس روایت کو تمام علماء کرام اس بات پہ متفق ہے کہ اس کو اتنے صحابہ نے روایت کیا. دوسری اس بات پر متفق ہے، باقی صحابہ کے بارے میں تو اختلاف ہوگا کہ فلاں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، کہ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے اٹھے اور اٹھ کے تہنیت پیش کی مولا کائنات کو، میرے مصطفیٰ کریم کو. میرے مولا کا ہاتھ آگے بڑھا اور انہوں نے جا کے کہا کہ علی مرتضیٰ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ولیوں کا تاجدار بنایا. اور فرائض الصمتین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت موجود ہے. یہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، میں اہل تشیع کی کسی کتاب سے بات نہیں کرتا، ہماری سنیوں کی کتابوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان موجود ہے کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں. یہ جو فاروقی لکھوانے والے کہ ہم فاروقی ہیں، وہ پڑھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. اندازہ کر، یہ حضرت عمر فاروق کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، کتب میں موجود ہے، اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. تو پھر بھی اگر کوئی پسو پیش کرے، نبی نے مولا کہہ دیا، اللہ نے کہلوا دیا، صحابیوں نے مان لیا، اب کوئی انکار کرتا ہے تو نہ تو پھر وہ اللہ کو مانتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے کہنے سے ہے، اور نہ وہ رسول کو مانتا ہے کیونکہ یہ اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا، نہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کو مانتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا. حضرت عمر فاروق کی وہ بات کسی کو بھولی ہوئی نہیں ہے کہ جب کوئی فقہ کا وہ طلاق کا مسئلہ پوچھا تھا ایک بندے نے، تو اس نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت عمر فاروق نے اس کو گریبان سے پکڑ کے اوپر اٹھا کے جب کہا تھا، فرمایا تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. ھذا مولایا، یہ میرا مولا ہے، ومولا کل مسلم ومسلم، اور ہر اسلام والے کا بھی مولا ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے اس کو تعارف کروایا، فرمایا یہ میرا مولا ہے، زمانے والوں یہ عمر کا مولا ہے. تو یہ اگر پھر بھی کسی کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ مجھے حضرت عمر فاروق سے بڑی محبت ہے. میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ماننے والا ہوں، میں ان خلفاء رسول کا تابعدار ہوں. وہ یہ کہنا چھوڑ دے، اگر تابعدار ہے تو بھی سینہ تان کے کہے کہ میرا مولا علی ہے. جو کوئی فاروقی ہے یا صدیقی ہے وہ کھل کے کہے. تو اس لیے احباب گرامی ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو یہ جو علی مولا کرتے ہیں نا کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا اعلان ہے، یہ صحابہ کرام کے قبول کرنے کا اعلان ہے، انہوں نے قبول کیا. اس لیے احباب گرامی مجھے تو ان مسلمانوں کی سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنے آپ کو اسلام کی صف سے بھی باہر نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ جو خلفاء ہیں اسلام میں میرے رسول کے اور صحابہ ہیں جہاں سے دین ہمیں ملتا ہے، ان کی تابعداری بھی نہیں کرنا چاہتے. تو فیال العجب، یہ ایسے عجیب و غریب مسلمان ہیں. تو احباب گرامی میرے محبوب کریم، آئیے
ذرا وہ اس کی علمی حیثیت کی آپ کو سمجھ لگ گئی، اس کی سند کی اور اس کے قوی ہونے کی کہ یہ کتنی قوی تر روایت ہے، کہ جس کو متعدد سینکڑوں صحابہ کرام نے، 100 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت فرمایا، اور جملہ بنو ہاشم نے اس کو روایت کیا، اور جملہ ائمہ اہل بیت اطہار نے اس کو روایت فرمایا۔ حضرت امام زید نے، امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام نے، حضرت امام محمد تقی اور علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ سب اماموں نے کہا کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا علی مولا ہے، علی ہمارا مولا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ روایت بیان نہ کی ہو۔ اور محدثین کی تو یقین جانیے، یہ میرے پاس لسٹ پڑی ہے، گننا مشکل ہے کہ کتنے محدثین نے اپنی کتنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جملہ محدثین نے تقریباً، کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جس نے کتاب لکھی ہو صحابہ کی سیرت پر یا حدیث میں جس میں میرے مولا کی ولایت کی یہ روایت اندر تو وہ میرے مولا ہے۔ تو آج کا دن ان کی مولائیت کے اعلان کا دن ہے۔